بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال رکوع نمبر 8۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صالح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہاں خاص طور پر اشارہ یہودیوں کی طرف جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، اور اس کے باوجود وہ آپ کی اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ جنگ بدر کے فوراً بعد ہی انہوں نے قریش کو انتقام کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کے اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یعنی اسے صاف صاف خبردار کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں ہے، کیونکہ تم عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کرو، اور اسی اثناء میں کہ یہ تیاری مکمل ہو دشمن اپنا کام کر جائے۔